إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. وَإِنَّا اور بے شک علیکم تم پر لحافظین نگہبان مقرر ہیں، کرامن عالی قدر، کاتبین لکھنے والے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما جو کچھ، تفعلون تم کرتے ہو، انا بے شک، ابرارا نیکوکار، لفی البتہ میں، نعیم جنت کی نعمتوں میں، وَإِنَّا اور بے شک، فجارا بد کردار، لفی البتہ میں، جہیم دوزخ میں، یصلونہا داخل ہوں گے اس میں، یوم دن دین جزا کے، وما اور نہیں، ہم وہ، انہا اس سے، بغائبین چھپ سکیں گے، وما اور کیا، ادراکا خبر تجھے، ماں کیا ہے، یوم دن دین بدلے کا یا جزا کا، ثم پھر، ماں کیا، ادراکا معلوم تجھے، ماں کیا ہے، یوم دن الدین جزا کا، یوم جس دن، لا نہیں، تملکو مالک ہوگا، بھلا کر سکے گا، نفسن کوئی شخص، لنفسن دوسرے کے لیے، شیئا کچھ بھی، والامر اور حکم، یومئذن اس دن، للہ اللہ ہی کے لیے صرف ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہماری سورہ انفطار چل رہی ہے، اور اس میں پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بات کی کہ جب پھٹ جائے گا، اور تاروں کی بات جب وہ جھڑ جائیں گے، پھر دریا جو بھڑکا دیے جائیں گے، اور پھر قبریں کھیڑ دی جائیں گی، اور پھر ہر نفس یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے کہ تجھے بنایا، پیدا کیا، جس طرح چاہا جوڑ کے تیار کر دیا، جس شکل میں چاہا تجھے دنیا میں بھیجا، اس کے بعد میں بھی تو اللہ کو نہیں مانتا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کا رویہ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ یوم جزا پر یقین نہیں رکھتے، بدلے کے دن پر، حساب کے دن پر ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے یہ رویہ ہے ان کا. تو اس لیے یہ جھٹلا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں اور نہیں مان رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب جو آگے آج کی ہماری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان شہادتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے، جو کہ اللہ کی عدالت میں جو مقدمہ قائم ہوگا، اس کے لیے جو شہادتیں چاہیے، اس کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے جو دنیا میں ہر انسان کے ساتھ بٹھائے ہیں دونوں کندھوں پر، ان کا نام کرامن کاتبین ہے، اور وہ ایک اچھائی لکھتا ہے اور ایک برائی لکھتا ہے. تو ان کے بارے میں یہاں پر ان کی کچھ تفصیل بتائی گئی ہے کہ یہ وہ کون ہیں اور کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ تم پر
نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ ان فرشتوں کی جو یہاں پر کچھ ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کے بارے میں الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو اس بارے میں پتہ ہے کہ 2 فرشتے جو ہیں اعمال نامہ لکھتے ہیں اور روزانہ کا تیار کرتے ہیں، اور فجر اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے جو کیا ہے سارے دن میں وہ اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں فجر پہ جانے والوں کی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر عصر پر جو چینج ہوتی ہیں تبھی بھی وہ جاتے ہیں، تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اول وقت میں جو وقت ہوتے کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی گواہی لکھ کر وہ لے جاتے ہیں اور اللہ کی جناب میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسے ہیں، وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور کیا ان کا رتبہ اور مرتبہ اور درجہ ہے۔ تو اس میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ ان بزرگ فرشتوں کا لحاظ کر کے برائی سے شرماؤ اور برائی سے رک جاؤ، مت برائی کرو، یہ تمہارا ہر عمل لکھ رہے ہیں اور ریکارڈ تیار کر کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بزرگ فرشتے تم سے بجز جنابت اور قضاء حاجت کے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے، یعنی ان 2 وقتوں میں صرف انسان جب واش روم جاتا ہے اس وقت اور جنابت کی حالت میں اس وقت جدا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہر وقت ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان کا احترام کرو اور نہاتے وقت پردہ کر لیا کرو، یعنی آڑ میں ہو جاؤ، کسی اونٹ ہی کی ہو یا کسی اور چیز کی آڑ ہو تو اس میں آڑ میں تم ہو جاؤ اس وقت پہ۔ تو یہاں ابن ابی حاتم کی روایت ہمیں ملتی ہے، اسی لیے دونوں وقت کی دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں جو صحیح احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ جنابت کے وقت کی دعا جب بھی فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور قضاء حاجت کے لیے جب ہم واش روم جاتے ہیں اس وقت بھی دعا پڑھ کر جاتے ہیں تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب باہر نکل کر دعا پڑھتے ہیں تو پھر فرشتے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ان کا رویہ اصل میں جو بتایا گیا کہ روز جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے، مذاق اڑانے کی وجہ سے حقیقت بدلے گی نہیں، اور اللہ نے دنیا میں شتر و بے مہار بنا کر نہیں چھوڑا ہے کہ جو دل چاہے انسان کرتا پھرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نگران جو فرشتے ہیں، نگرانی کرنے والے ہر ایک پر مقرر کر رکھے ہیں، جو بالکل بے لاگ طریقے سے تمام اچھے اور برے اعمال کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور ان سے کوئی بھی کام تمہارا چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ اندھیرے میں کریں اور تنہائیوں میں کریں، سنسان جنگلوں میں چلے جائیں، کسی بھی ایسی حالت میں کریں جبکہ ہم سمجھیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، اور جہاں کہ پورا اطمینان انسان کو ہو جائے کہ وہ تمام دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ تو ان نگران فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کرامن اور کاتبین کے الفاظ ان کے بارے میں فرمائے ہیں، جو ایسے کریم، نہایت بزرگ اور معزز کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، کسی سے ذاتی نہ محبت رکھتے ہیں، نہ دشمنی رکھتے ہیں، نہ بیجا رعایت کرتے ہیں کسی کی، اور نہ روا کسی کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں کہ خلاف واقع کوئی چیزیں ریکارڈ کر کے اللہ کو جا کر سنا دیں، اور یہ خیانت کار بھی نہیں ہیں، خائن بھی نہیں ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر خود غلط سلط اندراجات کر لیں اور خود لکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں، اور رشوت خور بھی نہیں ہے کہ کسی سے کچھ لے دے کے معاملہ کر لیا جائے اور اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں یا جھوٹی رپورٹیں تیار کر دی جائیں۔ ان کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ساری اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہے، بلند ہے، اس لیے ہر نیک و بد کو یقین ہونا چاہیے، پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کی ہر نیکی اور برائی بے کم و کاست ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کسی کے ذمے کوئی ایسی بدی نہیں ڈالی جائے گی، ایسی برائی نہیں ڈالی جائے گی جو اس نے نہ کی ہو۔ پھر ان فرشتوں کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایک اور یہ بھی کہ یہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تو یعنی ان کا حال دنیا کی CID اور اطلاعات ایجنسیوں جیسا بھی نہیں ہے کہ ساری تگو دو کے باوجود بھی کچھ باتیں چھپی رہ جاتی ہیں اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پوری طرح باخبر ہیں اعمال سے بھی، اور ہر جگہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے، ورنہ اگر کوئی سامنے بیٹھ کے مستقل نگرانی کرتا، مستقل لکھا جا رہا ہوتا تو انسان کچھ بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔
وہ ڈسٹرب رہتا نا کہ سامنے ہر وقت، جیسے کہ کوئی ہماری اگر سارا دن صبح سے شام تک پورا اگر کیمروں کی زد میں کوئی رہے انسان، تو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں، وہ اس کی ٹینشن میں ہی رہے گا کہ یہ میری ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مخفی کر دیا ہے کہ کسی انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ مستقل 24 گھنٹے ہر وقت سوتے جاگتے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اور کسی بھی شخص کو پریشانی یا کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے، اور سب وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور انسان جو دنیا میں دل چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں، بالکل جو دل چاہے کروں اور جو دل چاہے نہ کروں، مجھے کوئی پوچھنے اور پکڑنے والا نہیں ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ کے طور پر پہنچ رہی ہیں. اور اس میں ایک اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ انہیں نیتوں کا بھی حال معلوم ہے کہ کس نے کس نیت سے، ارادے سے کیا کام کیا، تو اس کا بھی وہ ریکارڈ مرتب کر لیتے ہیں، اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، اور اس سے کوئی بات رہ بھی نہیں جاتی ہے کہ کوئی رہ گئی ہو یا کوئی چھوٹ گئی ہو. جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جو کہ ہم سب ہر جمعے کو پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنے کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہوئی ہو یا درج ہونے سے رہ گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. تو یہ ایسا ریکارڈنگ ہے، ایسا اعمال نامہ ہے، ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفصل اور مکمل تحریر کروائی ہے، تاکہ کل انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا یا میں نے نہیں کیا تھا. یہاں پر ان فرشتوں کی 4 صفات بتائی گئی ہیں. حافظین، نگران ہیں، نگہبان ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اور کرامن، کرام ہیں، بزرگ، عزت والے اور عالی مقام معزز فرشتے، اور کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں جو اعمال نامے لکھ کر تیار کر رہے ہیں. اور پھر چوتھی، یعلمون ما تفعلون، کہ وہ نیت اور ارادے اور جو بھی انسان کرتا ہے اس سے بھی واقف ہیں. اور جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور نیت اور ارادے سے بھی فرشتے واقف ہیں. یعنی جو بولتا ہے وہ تو لکھتے ہی لکھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی اس سے بھی واقف ہیں، جو کہ نیت اور ارادہ ہوتا ہے انسان کا، وہ بھی لکھ لیتے ہیں. اور سورہ رعد میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت یا نگرانی کرتے ہیں، مختلف نقصانوں سے انہیں بچاتے ہیں، اور ان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، مگر شہادت جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے اور انصاف سے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ گواہیاں تیار کروا رہے ہیں. فرشتوں کی گواہی، اعمال نامے کی گواہی، خود انسانی جسم کی گواہی، اور جس جگہ جو بھی کام کیا گیا اس جگہ کی گواہی، اس زمین کی گواہی. تو ان سب کے ساتھ جب فیصلہ ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد میں ان الابرار لفی نعیم، کہ پھر بے شک نیکوکار نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. اور نعیم جو یہاں پر کہا گیا، اور ابرار جو ہے وہ بر کی جمع ہے، نیکو یعنی ہر طرح کی نیکیاں کرنے والے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ نیکوں کو، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو ابرار اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ماں باپ کے بھی فرما بردار اور اولاد سے بھی نیک سلوک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی خوب نیکیاں کرنے والے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے، اور جو بھی کوئی بھی موقع آئے وہ اللہ کے لیے ہر تمام نیکیوں کے کسی بھی مواقع کو ضائع کرنے والے نہیں ہوتے، اور بلکہ نیکیوں کے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی چھوٹا بڑا کوئی بھی نیکی کا موقع ملے تو وہ فوراً اسے کر گزریں. تو ان کے لیے دیکھیں دنیا میں بھی سکون اور خوشی ہوتی ہے، یعنی اندر باہر کی نعمتیں، خوشیاں، سکون، اطمینان دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت میں تو یہ ہے ہی مومنین اور صالحین کے لیے. اور دنیا میں بھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان پر بھی اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. اور جیسے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟
اسلام کی نعمت، اس دین کی نعمت، قرآن کی نعمت، جو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اس قرآن کو ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ ہم دنیا میں کہاں بھٹکتے پھرتے اور کوئی ہمیں اس قرآن کو پہنچاتا یا نہیں پہنچاتا۔ تو اس سب سے بڑی نعمت کے اللہ کے شکر گزار کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، دین اسلام پر پیدا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی اور رہنما بنایا۔ تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو پھر اس نعمت کو پا کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت میں دوسروں کو بھی حصہ اس طریقے سے کہ اس نعمت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو کمی اور کوتاہی اور غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما کر وہاں پر ابرار میں داخل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے کہ جہاں جنت کا ذکر آتا ہے فوراً پھر اس کے بعد دوزخ کا ذکر آتا ہے، یا دوزخ کا ذکر کیا گیا تو جنت کا، نیکوں کا ذکر کیا تو بدوں کا، کہ انسان کو جب پتہ چلے گا کہ کیا نیکی ہے تو وہ اس کی طرف کرنے کی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اور برائی اور اس کا انجام دیکھے گا تو اس سے بچنے کی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ انجام نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ بد کردار لوگ جو ہوں گے پھر وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہاں پر فجار فرمایا، ابرار کی دیکھیں اپوزٹ اور ضد ہے یہ بالکل، ابرار ہر طرح کی نیکیاں کرنے والا اور فجار ہر طرح کی برائیاں کرنے والا، وسیع پیمانے پر بدعملیاں کرنے والا، بہت ہی زیادہ دل کھول کر غلط کام کرنے والا، بے دھڑک جھوٹ، نافرمانی، فریب، دھوکہ، ہر طرح کی بے اعتدالیاں کرنے والا، ہر طرح کی برائیاں اور بدکرداریاں اور نافرمانیاں کرنے والا، بے انتہا یعنی حدوں کو کراس کرنے والا بڑے پیمانے پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں بتایا کہ جو بد کردار لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے، غلط کار لوگ ہوں گے اور بڑے پیمانے پر بدعملیاں کرنے والے ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ یہاں پر جہیم کہا گیا، اور جہیم کے معنی ہوتے ہیں گھات لگائے ہوئے، یعنی جس طریقے سے کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو شکار کے لیے جانور جو ہے کوئی بھی گھات لگاتا ہے تو کس طریقے سے اس کا ایکشن جو ہوتا ہے وہ دیکھا ہے، جب بلی یا کوئی شیر یا کوئی بھی چیتا جب شکار کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گھات میں ہے جہنم، ان لوگوں کی گھات میں ہے، ان کو پکڑ لے گی، یہ کہیں جا نہیں سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے، یہ سب اس میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جہنم کا وہی نام جہیم لیا، جہنم نہیں کہا بلکہ جہیم کہا کہ وہ گھات میں ہے ان سب سرکشوں اور بدعمل اور بڑے پیمانے پر برائیاں کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلونہا، وہ داخل ہوں گے۔ اور سلی کے معنی جو ہیں سلو یا سلی کے آگ میں داخل ہونا بھی ہیں اور جلنا اور بھننا بھی ہیں، کہ وہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے، جلیں گے، بھنیں گے۔ کس دن؟ یوم الدین، جزا کے دن، بدلے کے دن، جس دن کے فیصلہ ہوگا، انصاف کے دن، اس دن کے جس دن قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ تیار کروائے ہیں اس شہادتوں کے مطابق ان کے جب فیصلے کیے جائیں گے بدلے کے دن، حساب کے دن، تو اس کے بعد میں ان کا فیصلہ ہوگا اور وہ جنت اور دوزخ میں جس کا جو ہوگا اس میں داخل کر دیے جائیں گے، اور پھر وہاں پر جلیں گے اور بھنیں گے اور پھر اسی میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے انجام سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلم والحقنا بالصالحین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے چھپ بھی نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کہیں بھاگیں گے نہیں، کہیں غائب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے کہیں جا کر اور بچ جاتا ہے اس طریقے سے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہاں سے کوئی نہ بھاگ سکے گا نہ غائب ہو سکے گا۔ اور ہا کی ضمیر جو کہا گیا ہے اس میں کہ جہنم کی طرف ہے، کہ جہنم جو گھات میں ہے
ایسی گھات ہے کہ اس سے کوئی نہ بچ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ غائب ہو سکے گا. ہر ایک کو پکڑ لے گی وہ اسے، اور اپنے اندر ڈال دے گی یا لے لے گی، وہ اپنے اندر، وہ اس کے اندر گر جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، کیا ہے وہ جزا کا دن. اب یہاں پر ادراکا کہا گیا ہے. درک کے معنی ہوتے ہیں جاننا، خبر ہونا اور سمجھنا کسی چیز کو، فہم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں سمجھایا جائے، کیسے تمہیں بتایا جائے، کیسے تمہاری سمجھ میں آئے کہ وہ کیا دن ہے، وہ کیسا دن ہے. تمہیں کس طریقے سے بتایا جائے کہ وہ کیسا دن ہے، اور کیسے تمہیں سمجھایا جائے کہ تم اس کی ہولناکی کو سمجھ لو اور اس کی سختی کو، کہ بہت سخت دن ہوگا، اور تم برے عملوں سے یا برے کاموں سے بچ جاؤ اس دن کی سختی اور ہولناکی کا تصور کر کے کہ وہ بدلے کا دن کیسا، یوم الدین جو ہے وہ بدلے کا دن، جزا کا دن، سزا کا دن، وہ کیسا ہے بدلے کا دن، کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. اور یعنی دنیا میں اگر انسان کوئی ہولناک سے ہولناک دن کا بھی تصور کرے کہ قیامت کو اس پر قیاس کیا جا سکے یا سمجھا جا سکے تو نہیں سمجھ سکتا. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی اس کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما ادراک، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہیں سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. جب انسان کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا دنیا میں کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ میں آتی جب تک کہ انسان خود اس کا مشاہدہ نہ کرے. ایک جیسے کہ بہت زیادہ اگر کسی کو ہم کوئی بھی چیز سمجھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر دو چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو سمجھیں اور تصور میں لائیں تو نہیں سمجھ سکتا. ایک اپنی سمجھنے کے لیے، یہ میں آپ کو اپنی سمجھنے کے لیے بات بتا رہی ہوں، اور کوئی اپنی طور پر بھی اور طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ ایک آپ حج کو جب حج کرتے ہیں وہ ایکسپیرینس آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی اس کو سمجھا دیں، بتا دیں، سنا دیں، مگر وہ جب تک کہ خود حج نہیں کرتا اسے نہیں پتہ چلتا کہ حج ہے کیا. یعنی وہاں پر جانا اور وہاں پر صبر کے ساتھ رہنا اور وہاں پر ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا، کبھی بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑے تو برا بھلا نہیں کہنا، اس طریقے کو وہاں پر اپنے لیے اس کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ایک تربیت کے لیے لایا ہے، اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا کر عزت دی ہے. تو وہ اس چیزوں کو وہاں کو وہ سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ وہاں پر جا کر خود اس چیز کو نہ دیکھے اور خود ان تمام چیزوں کو فیس نہ کرے. یعنی اس کو وہ تمام چیزیں جب تک کہ اس کا ایکسپیرینس اس کو نہ حاصل ہو تو وہ جب تک اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. بتایا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے گا. ایک عورت جو ہے وہ کسی کو ڈیلیوری کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، کسی کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کیفیت یا وہ وقت یا وہ چیز وہ کس طرح سے ہے. یعنی کسی کو اگر آپ بتا بھی دیں الفاظ میں تو وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ عورت یا وہ اس چیز سے، اس سچویشن سے نہ گزرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا نا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی ہولناک منظر سے. تھوڑا بہت ادراک ہمیں ہو سکتا ہے، سمجھ آ سکتی ہے کہاں سے ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا، اور ایسی ہولناکی ہوگی کہ ہر ایک، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ عائشہ وہاں پر سب جو ہیں اس وقت جب اٹھیں گے سب تو ان کے اوپر لباس نہیں ہوں گے، سب لباس تو کفن تو ختم ہو چکا ہوگا. تو اس وقت حضرت عائشہ نے کہا کہ سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ہولناکی بتائی کہ کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کہ برابر والے کو دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا. انسان کی وہ حالت ہوگی کہ وہ ہر ایک کو بھول جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں کہا ہے کہ وما ادراکا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہیں خبر ہی نہیں ہو سکتی، تم جان ہی نہیں سکتے، تمہیں سمجھایا نہیں جا سکتا کہ وہ وقت کیا ہوگا، وہ یوم دین کیا ہے، یعنی وہ بدلے کا دن کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہولناکی سے محفوظ رکھے کہ یہاں پر اتنا لائٹ لیا ہوا ہے اور جو مرضی جو دل چاہے وہ انسان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ دے اور یہیں سے ہمیں تیاری کرنے والا بنائے تاکہ ہم کل کے
اس عذاب اور اس انجام سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا ثم ادراک ما یوم الدین، تمہیں نہیں خبر، تمہیں نہیں پتا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم جان ہی نہیں سکتے کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یعنی ہم جب کسی سے کوئی، بچوں سے ہی زیادہ تر ماں باپ کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات ہوتی ہے تو وہ بار بار دہرا کر بتاتے ہیں، تمہیں سمجھ آ گئی، تم نے سمجھ لیا نا، تم جان گئے نا، یا تمہیں پوچھتے بھی ہیں کہ تمہیں سمجھ آ گئی، اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو تاکید کے لیے 2 بار 3 بار بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے لیے یہاں پر 2 بار فرمایا کہ تمہیں کیا خبر، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سوچ بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ اور کتنے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ان کو بدلہ نہیں ملا، کوئی اچھے کاموں کی جزا نہیں ملی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ملے گا، وہاں یوم الدین میں سب کچھ مل جائے گا، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح، ہر ایک کا فیصلہ انصاف کے ساتھ چکایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اس دن سب کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات اور تھوڑا بہت کچھ دے رکھا ہے، وہاں پر سب خالی ہاتھ اللہ کے حضور پہنچیں گے اور تمام انسانوں کے اختیارات ختم ہو جائیں گے، اور اس دن صرف رب العالمین کا حکم چلے گا، اور حکومت صرف، اقتدار اور اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہوگا، اور سب مجبور ہوں گے اس کا حکم ماننے کے لیے۔ اور عام انسان تو عام انسان، انبیاء کرام جو ہیں، جو چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ بھی رب سلم پکار رہے ہوں گے، اور وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور یہاں پر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی، جتنا زیادہ لوگوں نے آج اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے اور معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہوں، دیوی دیوتا ہوں، یا پھر وہ بزرگ ہوں، ولی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی طرح سے بھی جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لوگوں نے شریک کیا ہوا ہے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ دنیا میں وقتی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات دے رکھے ہیں، وہ سب قیامت کے دن سلب کر لیے جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ بادشاہت اس وقت پکار کر کہا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور جواب دیا جائے گا اللہ واحد و قہار کی، اللہ زبردست کی۔ اور سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور بتا دیا تھا، اور تمام رشتہ داروں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے مال میں سے جو مانگنا ہے وہ یہاں پر مانگ لو، کیونکہ میں اللہ کے یہاں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں کسی کو نہیں بچا سکوں گا، میں کسی کی طرف سے استغاثہ نہیں کر سکوں گا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کا اذن نہ دیں، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی کسی کے وہاں پر کام نہیں آئے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کر دیں گے کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا۔ جب اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، تو پھر اور کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے یا مجھے چھڑا لیں گے، اور اللہ کے اذن سے، اور وہ اس شفاعت کا مستحق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر سکیں گے، ورنہ کوئی بھی نہیں بچایا جا سکے گا۔ دنیا میں بھی دیکھیں، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کو اور اپنے بیٹے کو نہیں چھڑا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے بارے میں کہنا نہیں ان کو بچا سکے گا۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے زوم میں نہ رہے کہ کوئی نبی یا کوئی ہمارا رشتہ دار ہمیں بچا لے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ وہاں کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ اور والامر یومئذ للہ، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فیصلہ اور حکم اور معاملہ تمام کا تمام سارے کا سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہوگا، وہ جو چاہے گا وہ فیصلہ فرمائے گا۔ سورہ روم میں بھی یہ بات فرما دی گئی ہے کہ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ خبردار، مخلوق بھی اسی کی ہے اور فیصلہ بھی اسی کا ہے، اور فیصلہ بھی انصاف کے ساتھ چکایا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ یہ سورت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے
اور جہنم کی آگ سے اور اپنی ناراضگی اور غصے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان محاسبہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہماری گناہوں کو اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔